بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مذاکرہ. محمد اصغر یزدانی. قبلہ بخاری صاحب انسان کامل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ انسان کامل وہ ہے کہ جو انسان متعادل ہے، متوازن ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی، تو ہم نے عرض کیا کہ کچھ قدریں ہیں انسان کے لیے، تو مثلا عبادت ہے اور اس طرح خدمت بخلق ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان باقی ہر چیز کو چھوڑ دے اور صرف عبادت میں پڑ جائے، جیسے کہ بعض صوفیہ کرام یا وہ جو راہب ہیں وہ پڑ جاتے ہیں کہ باقی ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور صرف عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مطلب جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو اذیت میں رکھتے ہیں، عبادات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک مطلب تصور جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا. وہ ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صوفیوں میں آگے پھر جو ان کے ہیں کہ بھی اگر انسان جتنا اپنے نفس کو ذلیل کرے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں عزیز ہو جائے گا. وہ ملامتیے ان کو کہتے ہیں. تو وہ اپنے اوپر کیچڑ ملتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ایسے یعنی معاشرہ ان کو بری نظر سے دیکھے تو ان کا نفس حقیر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اللہ کے ساتھ عزیز ہوں. وہ علیحدہ بات ہے، وہ ایسی بات نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ کوئی انسانیت اجازت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل انسان کرے. نہیں، عزت نفس بہت بڑی چیز ہے جس ضرورت ہے اس کی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہاں، تو وہ اس طرح سے خود کو بلند کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ بھئی گٹروں میں گر کے یا ننگے درختوں کے نیچے بیٹھ کے، وہ نہیں ہے. تو عبادت جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ارزش واقعی ہے، لیکن بہرحال افراد و تفرید میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسری چیز خدمت بخلق ہے کہ انسانوں کی مدد کرنی چاہیے. اور اس میں بھی لوگ کہتے ہیں جی اصل عبادت تو لوگوں کی خدمت ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، اصل عبادت تو چیریٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی صفت ہے انسانوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا. بالآخر جب آپ یہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا آپ نے، یا کسی بے لباس کو لباس دے دیا، تو بالآخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ پھر آپ نے تو چلو دے دیا، اس کو کھانا دے دیا، لباس دے دیا، تو خود اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر یہ صرف مقصد یہی ہو کھانا پینا اور لباس اور مثلا روٹی کپڑا اور مکان ہی مثلا ہو جائے، تو یہ پھر بھی ابھی حیوانیت کی حد سے آگے نہیں بڑی بات. یعنی یہ ضرورت حیوانات کو ہی ہے اور ہمارے جسم کو یہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو لہٰذا یہ خدمت خلق کرنا جو ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی انسان کامل بنتا نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی خدمت کرتا رہے اور خود اپنی ذات میں جو ہے وہ تکامل پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. چونکہ تکامل جو ہے وہ صرف خدمت خلق سے نہیں آئے گا، خود عبادت ضروری ہے، علم ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، وہ باقی جو اوصاف انسانی ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تیسری چیز ہے آزادی. ہماری سوسائٹی میں بھی رائج ہے یہ تصور کہ اللہ بس اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندوں کی خدمت کی جائے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس کے علاوہ، یعنی باقی وہ عبادات سمجھتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، باقی چیزیں مغلوب ہو جاتی ہیں اور اسی کو یا مثلا فرض کریں بعض آج کل جو ایک ماڈرن ذہن جو ہے جسے کہا جاتا ہے ان کا بھی نقطہ نظر ہے چیریٹی بس کرو بس ختم، بس ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے. اور مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا جو ہے نا وہ سب سے بڑی عبادت ہے اور باقی سب عبادتیں یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ افراط و تفریط ہے جو نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ. جی، یہ اگر انسان صرف یہی کہے کہ خدمت بخلق کی کرنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی ہیومنزم، انسانیت. خوب انسانیت بھی کہہ لے تو بالآخر انسانیت کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کریں گے نا آپ کے ان کے لیے لباس دے دیں، ان کے لیے کھانا دے دیں. لیکن انسان کے اصل اوصاف اس کی تعلیم و تربیت اور علم اور عبادت اور اپنے رب کو پہچانے. جو اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتا وہ کتنا بھی اپڈیٹ ہو جائے وہ حیوان ہی ہے، جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہے، اپنے خالق کا پتہ نہیں ہے. تو اگلی چیز آ جاتی ہے آزادی. اور آزادی بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بزرگ ترین ارزشوں میں سے ایک ارزش ہے. اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کہ
بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کی اسارت میں رہیں، کسی کی بندگی میں رہیں، وہ یہ ذلت برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر دوسری مشکلات مصائب تحمل کر لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم آزاد قوم کی حیثیت سے یا آزاد فرد کی حیثیت سے، اگرچہ قومیں بھی فرد فرد سے ہی مل کے بنتی ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ اقبال کے نزدیک خودی. جی. تو یہاں پر ایک مثال ہے ابو علی سینا کی، چونکہ بہت بڑے وہ فلاسفر گزرے ہیں، متکلم گزرے ہیں، حکیم گزرے ہیں. کہتے ہیں 17 سال کی عمر میں جتنے علوم اس زمانے میں تھے سارے انہوں نے سیکھ لیے تھے. تو ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے ابو علی سینا کی. لیکن بہرحال وہ اپنے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے وزیر وہ مقرر ہو گئے تھے. تو ان کے وزیر تھے وہ. ایک دن وہ اپنے وزارت خانے کی طرف جا رہے تھے تو وہ دیکھا انہوں نے کہ ایک جو ہے نا وہ گٹر وغیرہ صاف کرنے والا آدمی، کناسی کرنے والا جو گردوں کو باہر جھاڑو دیتے ہیں، وہ یہ کام کر رہا ہے اور یہ گنگنا رہا ہے کہ اے نفس تجھے میں نے عزیز رکھا ہے اور کسی کی غلامی میں نہیں رکھا، اگرچہ میں نے یہ کام جو ہے تحمل کر لیا. ابو علی سینا جب گزرے اور شعر سنا ہنس پڑے. اچھا، جب ہنسے اور اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تو نے کیا اپنے نفس کو عزیز رکھا ہے، یہ گٹر صاف کر رہے ہو، صفائیاں کر رہے ہو، جھاڑو دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نفس کو اپنے نفس کو عزیز رکھا ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ جو وزارت تجھے ملی ہوئی ہے اس سے میں بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنا، اس سے یہ بہتر ہے کہ میں آزاد رہوں چاہے میں سڑکوں پہ جھاڑو دوں. تو اس کی بات سن کر ابو علی سینا جو ہے نا پسینہ پسینی ہو گئے کہ واقعی بات تو اس نے بڑے پتے کی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے بادشاہ کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے جی حضوری کہنا پڑتا ہے. تو یعنی سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ایک انسان مزدوری کر لیتا ہے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے کام کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں عزیز ہوں کیونکہ میں کسی کے سامنے دست بدستہ نہیں کھڑا ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بادشاہوں کے حضور میں جگہ مل جائے تو ظاہر ہے یہی دو جہاں کی ہمارے لیے نعمت ہے. تو یہ اپنی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے. تو ایک چیز ہے عشق، اور ظاہر عقل اور عشق جو ہے یہ بھی انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں. جس کے پاس عقل ہی نہ ہو اس کے پاس دین بھی نہیں ہوتا، اور جس کے پاس عشق نہ ہو اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ عشق اور محبت ہی ہے جو کہ ہر چیز پر غالب آتی ہے. وہ حدیث بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ جب انسان جو ہے عبادت کرتا ہے اور پھر وہ نفل پڑھتا ہے میرا بندہ تو میرے قریب ہو جاتا ہے اور پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ یعنی میں اس کو اپنے راستے میں یا اپنی راہ میں قتل کر دیتا ہوں. تو یہ عشق اور محبت جو ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو اسی طرح یعنی وہ جو تکامل پیدا کرتا ہے، انسان کامل بنتا ہے تو پھر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ ہو جاتے، ید اللہ ہاتھ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عشق اور محبت کی اس منزل پر جا پہنچا ہے کہ جہاں پر اس کو ایسا تکامل حاصل ہو گیا ہے کہ وہ خدائی رنگ میں رنگا گیا ہے. تو لہٰذا مولا کائنات علی علیہ السلام جو کہ نمونہ کامل ہیں انسان کاملوں جتنے بھی ہیں، جیسے وہ اشعار ہیں نا ان کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. تو ظاہر ہے یہ تو اپنے اپنے بزرگ جو کے لیے لوگ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بالا تر ہے اس کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر اگر کلی اس کا مطلب لیا جائے تو حقیقت میں یہی پیغمبر اسلام اور ائمۃ جو ناقصوں کے لیے کامل اور کاملوں کے لیے جو ہیں وہ حقیقی معنی میں رہنما ہیں. اور مولا کائنات علیہ السلام کے کتاب نہج البلاغہ پڑھیں تو اس میں جو
واقعاً شناسائی رکھتے ہیں عربی ادب سے، اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ ابو علی سینا بات کر رہا ہے. اور یہ بھی چونکہ ہمارے سامنے یہ شاخص اور یہ نمونے ہیں، وَإِلَّا کہاں مولا علی اور کہاں یہ لوگ، یعنی یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ابو علی سینا کلام کر رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ جو اپنے اپنے فن کے جو بھی ماہر ہیں، تو کبھی لگتا ہے کہ زاہد ترین انسان بات کر رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی شجاع ترین انسان بات کر رہا ہے، کبھی ایسا ہے کہ جو توحید کا بنیان گزار بات کر رہا ہے. تو یہ نہج البلاغہ جو ہے چونکہ کلام مولا علی علیہ السلام کا ہے، ان کی ذات میں چونکہ ساری ازداد اور ضدیں جمع ہو چکی ہیں، تکامل تھا جی ہر اعتبار ہر سے چیز میں تکامل، ہر چیز میں، اور توازن تھا. مطلب سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی یعنی کہ انسان میں جتنے کمال تک ہونے چاہیے خصوصیات وہ ساری بدرجہ اتم موجود تھی. سرکار حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی مطلب آپ جی کیا میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ آج کی موجودہ دور کی بحثوں سے مربوط ہے اور تصورات سے، آزادی کا جو تصور ہے، آزادی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ دین نے بھی کہا ہے کہ انسان حر پیدا ہوا ہے، اور اس حریت کا مفہوم کچھ اور ہے، اور موجودہ دور میں جو آزادی کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے. جو دین بنیادی طور پہ انسان کامل کے حوالے سے بحث کرتا ہے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، کسی بندے کا غلام نہ ہو، کسی سسٹم کا غلام نہ ہو جو اس کی جو اصل شخصیت ہے اس کے تکامل کے راستے میں رکاوٹ بنے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے اپنی خواہشات کا بھی غلام نہ ہو. میں عرض کروں کہ اصل جو حقیقی آزاد تو وہی ہے جی. اصل جو اس وقت آزادی کا جو تصور دیا گیا ہے دنیا والوں کو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں میں آزاد ہو، اور جتنی دنیا کی لذتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں. یہاں تک کہ حکومتوں کو بھی کسی کی اس آزادی کے تصور میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے. آزادی کا یہ تصور انسان کو ایک جانور، مکمل جانور تو بنا سکتا ہے، لیکن اسی آزادی کے تصور میں آپ دیکھیں تو بہت سارے پھندے ہیں. جمہوریت کا پھندا ہے، لبرلزم کا پھندا ہے، سیکولرزم کے، یہ مختلف پھندے ہیں جس کی وجہ سے اصل انسان کی جو آزادی ہے وہ وہی اصل یہ ہے کہ کسی انسان کا غلام نہ ہو، اپنی خواہشوں کا غلام نہ ہو، اور در حقیقت اس کائنات کے خالق کا غلام ہو. اور یہاں سے انسان کا سفر پھر شروع ہوتا ہے. یہ جو آزادی کا تصور موجودہ دور میں دیا گیا ہے وہ یہی ہے، وہ بنیادی طور پہ وہ تصور یہی ہے کہ انسان اپنی لذتوں کا غلام ہے، انسان اپنی خواہشوں کا غلام ہے. در حقیقت انسان چاہتا ہے اچھی زندگی کرے، اچھا اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اچھی مادی اس کی زندگی ہو، در نتیجہ اس کے حصول کے لیے بائی ہو کر کرک وہ جہاں سے دولت اکٹھی کرے. یہ موجودہ آزادی کا تصور اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے، یہاں تک کہ تم اتنی ترقی کر جو کہ معاشرے کے جتنے پست لوگ ہیں، جتنے مادی طور پہ پست ہیں، جن کی مادی حیثیت کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تصور بھی موجود ہے آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور یہ امیر لوگ ہی دنیا کے اندر رہ جائیں گے. اور یہ پھر احسان کریں گے تھوڑا بہت غریبوں کو دے کے. نہیں، غریب ہوں گے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً غریب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جائے. اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو کبھی ہونے والا تصور نہیں ہے. بالآخر وہ جب انسان پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ایک کسی کے اوپر حکومت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے پھر اللہ معاف کرے کیڑے مکوڑے ان کو چاہیے کوئی انسان کی شکل میں ہوں جن کے اوپر وہ اپنا روب جھاڑ سکیں اور ساری خواہشات اپنی پوری کریں. یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ دین نے بنیادی طور پہ یہاں پہ قدغن لگائی ہے، لیکن متوازن، جہاں انسان عابد ہے اور جہاں انسان دنیا میں مادی وجود رکھتا ہے، لہٰذا مادی بھی ترقی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے قبلہ نے شروع میں بیان فرمایا کہ یعنی انسان کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، روحانی مخلوق بھی ہے یہ، اور اس کے بعد حیوانی خصوصیات بھی اس کے اندر موجود ہیں. اب وہ جو نورانی اس کی زندگی کا پہلو ہے
اس میں فقط اس کی مادی ترقی قابل توجہ نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ جو تصورات ہیں در حقیقت انسان کے جو تعقل کی ترقی ہے، انسان کے فکر کی ترقی ہے، عدالت کے جو مفاہیم ہیں، کرامت کے جو مفاہیم ہیں، وہ مفاہیم جس سے انسان کی انسانیت کو ترقی ملے اور جلا بخشی جائے، در حقیقت وہی اصل آزادی ہے جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا لیخرجہم، تاکہ وہ ان کو نکال کے لے جائیں من عبادت عبادہم الی عبادت اللہ، کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر وہ لے جائیں ان کو خدا کی بندگی کی طرف. وہ ایک ہی ہے جو کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور در حقیقت اسی نورانی عالم کی طرف لوٹنا ہی در حقیقت یہ بنیادی سفر ہے اور کمال کی طرف جانا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی مثال کامل ترین مثال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کامل ترین ہے، ماں بعد اس کے علاوہ بہت ساری ہستیاں اور انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. لہٰذا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اس وجود کو پورا مکمل رکھے اور وہ جو اس کی ذاتی خواہشات ہیں جس کو خواہشات نفسانی کہا جائے، اور وہ وہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے، امیر المومنین کی حدیث ہے غالباً، کہ وہ شخص جو اپنے خالی جس کی زندگی کا محور اس کا پیٹ ہے، یعنی اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اس کی زندگی ٹوٹل یہ ہے کہ اس کا کچن خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا کھانا پینا، یعنی اور اس کی قیمت بھی وہی ہے جو اس کے پیٹ کے اندر ہے. جس شخص کی کل ہم و غم یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ اور اپنے وجود کی لذتوں کے لیے ساری زندگی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، نہیں. انسانیت اور انسان کا کمال جو ہے وہ ان مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک متوازن ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان اپنی اس اصل خلقت پہ غور کرے، اور وہ اس کی خلقت وہی ہے کہ بالآخر انسان عشق اور معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ یہاں بھی خدا کا بندہ ہو اور آخرت میں بھی. انسان کامل بقول قبلہ کے انسان کامل وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی اللہ ہی کا بندہ ہو، آخرت میں بھی وہ اللہ ہی کے لیے کام کرے، یعنی جو اپنا ہم و غم رضائے خدا قرار دے لے وہ انسان کامل ہے. اور انسان کامل کی بہترین مثال پیغمبر گرامی اور آپ کے جانشین برحق. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کامل جب ہم کہتے ہیں تو یعنی اپنے جسمانی وجود کے اعتبار سے نہیں، بلکہ زیادہ جو فوکس ہے وہ اس کی روح ہے، اور انسان کی حقیقت بھی اس کی روح کی وجہ سے ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھی مرد اور عورت جو ہیں وہ جسمانی اعتبار سے ہیں، لیکن روح کی جو حقیقت ہے اس کی وجہ سے روح نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے. تو انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہے، اور انسان کی روح جتنی تکامل پائے گی اتنا ہی وہ انسان کامل ہوگا. تو روح کے لیے جیسے جسم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو یہی کھانا ہے، پینا ہے اور یہ لباس اور جو جسم کی ضروریات ہیں، لیکن جو روح کی ضروریات ہیں اس میں وہ علم اور معرفت ہے اور انسانی فضائل ہیں جو کہ اوصاف ہونے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تکامل پیدا کرتا ہے، تو اس تکامل پیدا کرنے میں بھی اس کے امتحانات ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے امتحان لیتا ہے، تو جو وہ امتحان دیتا جاتا ہے تو اگلی منزلوں میں وہ پہنچتا جاتا ہے. اور ہر آدمی کا امتحان ہوتا ہے، ایسا کوئی نہ سوچے کہ میرا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہی امتحان گاہ ہے. اور قرآن مجید میں جب یہ نازل ہوئی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں علم تو ان الفتنۃ لا تنزل بنا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینا اظہرنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ فتنہ جس کی بات ہو رہی ہے یہ جب تک رسول پاک ہمارے درمیان ہے اس وقت تو نہیں ہے، یہ رسول پاک کے بعد ہی ہے
فتنہ جس کی آیت یہ سورہ روم کی آیت ہے. تو آپ نے پوچھا رسول پاک سے تو آپ نے فرمایا کہ یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی، ان قریب میری امت جو ہے میرے بعد اس کا امتحان ہوگا. تو اب دیکھیں کہ ابھی وہ لوگ ہیں جو کہ صدر اسلام کے لوگ ہیں، رسول پاک کے صحابی ہیں، مسلمان ہیں، رسول پاک کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. اب رسول پاک درمیان سے جا رہے ہیں تو اب ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ امت آزمائی جائے گی. تو ہر ظاہر- بندہ جو ہے اس جی، کا امتحان اس ہو کا بھی- تبھی تو جو ہے ہر ایک کا امتحان بھی اس کے حسب حال ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جتنی وہ کہ ہے قرآن مجید میں کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.